علامہ احسان علی ظہیر صاحب، پبلک ان کو جانتی تھی، لوگ ان کو جانتے تھے، ان کا اخلاق، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات آپ نے اپنے ارلی ڈیز ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں. ہاؤ واز ہی ایز اے فادر، ہاؤ واز ہی ایز اے ہسبینڈ؟ گھر کے اندر وہ جو کچھ میموریز کچھ یاد ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ کوئی میموریز کوئی اگر آپ احمد بھائی بنیادی طور پہ یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ لوگوں کے لیے بہت بڑے لیڈر تھے، ہمارے بھی قائد ہیں، لیڈر ہیں، لیکن جہاں تک ان کی گھریلو زندگی ہے بطور والد کے یا بطور خاوند کے، تو ان سا نرم مزاج، ان سا نفیس انسان شاید میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. کبھی بچوں کو طبیعت ویسے سخت مزاج تھے، لیکن جب کبھی ڈانٹ دیتے تھے تو اس کے بعد باضابطہ طور کے اوپر پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بچے کے دل میں یہ خیال نہیں آیا اپنے سینے کے اوپر لٹا کے بڑی دیر پیار کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچپن کے جو لمحات ان کے ساتھ ہم نے گزارے ہیں وہی بڑا قیمتی اثاثہ ہے. ان میں سے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بہت زیادہ مصروف تھے، ظاہر ہے بہت زیادہ گھر کو ٹائم نہیں سے دے پاتے، لیکن جب گھر میں آتے تھے پہلا سوال ان کا والدہ سے یہ ہوتا تھا بچوں نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے نمازوں کی نگرانی کی ہے؟ تو یہ بچپن سے جو 2-3 باتیں ہمارے دماغ میں انجیکٹ کی گئی وہ ایک نماز تھی. اول یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، بچہ جو ہوتا ہے وہ والد کے خوف سے یا والدہ کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. تو لیکن وہ چونکہ عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ عادت آہستہ آہستہ عبادت میں بھی کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو والد صاحب حتیٰ کہ جب ان کا بم بلاسٹ ہوا تو آخری جو الفاظ انہوں نے مجھے کہ بیٹا، پہلے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں میرے پاؤں کا انگوٹھا ہل رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. پھر کہا بیٹا نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا. یعنی وہ آخری الفاظ بھی ہمارے دماغ میں آج تک محفوظ ہیں. جب انجرڈ تھے اس ٹائم انہوں نے یہ دھماکے کے بعد میں جب وہ سعودیہ جا رہے تھے تو پوری فیملی کو جب ملنے کے لیے بلایا تو اس وقت بھی مجھے اپنے سینے پہ لٹایا اور اس وقت یہ بھی کہا بیٹا ہشام نام لے کے، شام میں کہتے ہوتے تھے کہ آپ نے پتر نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی. تو یہ باتیں انسان کے دل کے اندر گھر کر دیتی ہے. پھر دوسری جو سب سے میں سمجھتا ہوں میں نے ان کی ذات کے اندر 2 چیزیں بڑی سیکھی ہیں بچپن سے ہی. ایک جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے نا، میں نے دیکھا ان کی کیفیات بدل جاتی تھی. یعنی وہ ایک بہت باروق شخصیت تھے. میں نے ان کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ آنسو چینی والی مسجد میں یا جناح ہال کی تقریر میں تب دیکھے جب وہ رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو میرے دل میں بچپن میں یہ خیال آیا جس شخصیت کا یہ نام لے کے میرا باپ رو رہا ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے. پھر دوسرا موقع جو دل میں جس نے آج تک جو اثرات سے میں نکل نہیں سکا وہ یہ ہے کہ میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور میرے والد کی آپ کو پتہ ہے ایک جلالی طبیعت تھی اور بڑا روب تھا، حتیٰ کہ سیاسی بھی تقریریں سنتے ہیں تو ہم ایک دفعہ ہل جاتے ہیں. بلکہ مفتی عدنان کاکا ہیل صاحب ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ علامہ صاحب کی آواز میں ایسا ولولہ تھا کہ آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جرت پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی باروب شخصیت ہے. اور وہ کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے، اس طرح تقریر کرنا، اس طرح خطابت کرنا پہلے نہیں تھا. بالکل یہ انہوں نے کانسیپٹ دیا کہ آپ اس طرح سے بات کریں. شورش کاشمیری نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ آج کے بعد پہلی تقریر تھی، تقریر کرنا چھوڑ دیں، آپ کا شمار بڑے خطباء میں ہوگا. تو میرے والد صاحب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور میں اچانک دیکھتا ہوں کہ دھاڑے مار کے رونا شروع ہے، دھاڑے مار مار کے. تو سامنے میں دیکھتا ہوں کہ کالا گھر ہے، ظاہر بچپن کے تصورات کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں. تو روتے ہوئے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اپنی ساری اولاد کو آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں، اللہ قبول فرما اور میرے اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا. تو دوسری شخصیت میرے دماغ میں یہ آئی کہ یہ جو گھر ہے کالے رنگ کا، اس کا مالک اتنا بڑا ہے کہ جس سے میرا باپ بھی ڈرتا ہے. یعنی دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، دوسرا میں نے کہا یہ ہے وہ جو سب سے بڑا ہے، جو میرے باپ سے بھی بڑا ہے. یعنی بچپن میں باپ کا تصور کچھ اور ہوتا ہے اور جو میرے باپ اس کے سامنے دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، وہ مجھے وہ کیفیت اپنے باپ کے رونے کی زیادہ یاد رہ گئی بنسبت خانہ کعبہ کو دیکھنے کے. لیکن دل میں وہ اثرات جانگزی ہو گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ مختصر سا وقت جو والد صاحب کے ساتھ گزرا انہی کی تربیت ہے اور پھر والدہ کی تربیت ہے کہ ہم دین کے راستے کے اوپر دیکھیں. بغیر والد اور والدہ کے بچپن میں ہی والد اور والدہ دونوں چل بسے، تو پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے پورا جو فیملی ہے انہوں نے یہ آپ کے والد صاحب کی دعا قبول ہو گئی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو سورۃ کہف کا واقعہ ہے. اس بچے کی جو دیوار سیدھی کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ان کے باپ، ان بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ چاہتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں والد صاحب کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے راستے پہ چلایا. بچپن سے ہی آپ کو کہا جاتا رہا کہ نماز پڑھیں، لیکن آج کل اپنی بھی بات کروں گا اور کچھ نوجوانوں کی بھی بات کروں گا. ہمارے آج کل جو معاشرے میں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا.
دینی بات جہاں پہ ہو رہی ہو وہاں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پیرنٹنگ ہے, اسکولنگ ہے, کالجز کا ماحول ہے, سیاست ہے, ریاست ہے. ایشو کیا ہے؟ کیوں ہمارا نوجوان انکلوڈنگ می ایز ویل ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں؟ احمد بھائی, یہ جو بات آپ نے کی ہے, اگر ہم پورا اسلامی تناظر میں اس بات کو دیکھیں تو اس کی آپ نے جتنی بھی وجوہات بیان کی ہے یہ وجوہات ہیں, لیکن سب سے پہلی وجہ پیرنٹنگ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ حکم جاری کیا جب بچہ 7 برس کا ہو. اب 7 برس کے بچے کے اللہ کے بارے میں کوئی کنسیپٹس کلیئر نہیں ہو سکتے, اس کو نماز کا حکم دو, اور اس کو نماز کا حکم دیتے رہو 10 برس تک, یعنی 3 سال آپ نے حکم دینا ہے. پڑھ رہا ہے, ٹوٹی پوٹی پڑھ رہا ہے, آپ اس کو مسجد میں لے کے آ رہے ہیں. جب وہ 10 سال کا ہو گیا, یہاں پہ سختی شروع ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پورے اسلام میں اس حکم کے علاوہ کسی حکم میں سختی کا لفظ موجود ہے؟ کب آتا ہے وہ؟ بلوغت کے بعد. بچہ بالغ ہوتا ہے 13 سال میں, 14 سال میں, 12 سال میں ہو جائے کوئی ہو جائے. لیکن یہاں پہ لفظ ہے 10 سال کی عمر میں سختی شروع کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بھی اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اسلام کی بنیاد ہے, جو کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے, یہ گٹی والدین بچے کو 7 سال کی عمر میں پلائیں اور 10 سال سے سختی کرنا شروع کریں. اچھا احمد بھائی یہ دیکھیں, یہ وہ بات ہے. اب 7 سال یا 10 سال کے بچے کو اللہ کا نہیں پتا, وہ اول یہ بھی بات یاد رکھیں, ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار عادت کے طور پہ نماز پڑھتے ہو. ہاں, جو بندہ عبادت کا لطف نہیں اٹھا سکتا وہ عادت کے طور پہ پڑھے. یہ ایک کنسیپٹ یہ بھی چلنا شروع ہو گیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ یار نماز کا ترجمہ آنا چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اللہ کو سبق سنانے آئے ہیں, سبق سنا کے چلے جاتے ہیں, عبادت کا شہود نہیں. لیکن آپ جب تک عادت کو پختہ نہیں کریں گے آپ عبادت سے کبھی لطف نہیں اٹھا سکیں گے. عادت جب پختہ ہو جائے گی پھر آپ کو عبادت میں مزہ آنا اس کے بعد شروع ہوگا. آپ کی عادت ہی پختہ نہیں, آپ 5 میں سے 3 پڑھ رہے ہیں, 5 میں سے 2 پڑھ رہے ہیں, اور پھر آپ عبادت سے لطف اور لذت لینا چاہتے ہیں, ممکن نہیں ہے. پہلی بات پیرنٹنگ. پھر اسکول کے ماحول. اسکول ایک تربیت ہے, مدرسہ ہے. اصحاب صوفہ جو ہیں, اسلام کا اولین جو اسکول اور مدرسہ ہے وہ اصحاب صوفہ ہیں. ان کی ٹوٹل ٹریننگ اسلام کے اصولوں اور قوانین کے اوپر ہوئی ہے, نمازوں کے اوپر ہوئی ہے, روزے کے اوپر ہوئی ہے. یعنی گویا یہ بچپن سے آپ کو گھول کے پلانے والا, فیڈ کیا جاتا ہے. پہلی بات. ہاں, لیکن یہ بات کہنا کہ بچپن میں اگر نہیں ہوئی تو بعد میں بندہ نمازی نہیں بن سکتا, یہ بات نہیں ہے. آپ لیکچر سنتے رہیں, آپ نماز چھوڑنے کی قباحت سنتے رہیں. حقیقت بات یہ احمد بھائی کہ یہ اتنا سخت مسئلہ کہ علماء بھی کئی مرتبہ ہچکچا جاتے ہیں بتانے میں. یہ اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن بات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے وہ کفر. اسلام زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام پہ عمل کرنے کا نام ہے. یعنی جو اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہے, وہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے ان کے بغیر بھی میں مسلمان رہتا ہوں تو اس کی عقل کے اوپر ماتم ہے. حضرت ابو بکر نے, آپ کو یہ واقعہ سب کو پتہ ہے, سامعین کو, ناظرین کو, آپ کو بھی میں یاد کراؤں گا, یاد آ جائے گا. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا کیا تھا؟ جہاد کیا تھا, تلوار نکال لی تھی, اور کیا جملہ کہا تھا؟ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا. اس کا مطلب ہے زکوٰۃ جو نماز کے بعد کا رکن ہے اس کو ترک کرنے والے کے خلاف تلوار ہے. تو یہ جو اقوال ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ ہو, وہ غیر اسلام پہ مرا, غیر فطرت میں مرا, یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن ابلاغ اس لیے نہیں کیا جاتا. پھر لوگ کہتے ہیں یہ سخت مزاج ہیں, مولوی جی بہت سخت بات کرتا ہے, لیکن یہ حقیقت اور فیکٹ ہے کہ بے نمازی ہونا زنا سے, چوری سے, شراب نوشی سے بڑا جرم ہے. لیکن اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ شراب پئیں یا آپ زنا کریں. صرف بتایا گیا, صرف بتانے کی حد تک, ڈرانے کے لیے بھی ہے تاکہ لوگ اس طرف آئیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک پورا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جن و انس کو عبادت کے لیے بنایا, اس سے اللہ تعالیٰ نے پورے دن میں تقاضا کیا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز کا. اور اگر آپ عصر حاضر میں دیکھیں تو 10 منٹ میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے. پرانے دور کی چھوڑ دیں, اور اگر کسی نے اکیلے پڑھنی ہے, ویسے تو مرد کو پڑھنی ہی مسجد میں چاہیے. بھائی کہیں ایسے ہیں جو 2 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں. ہاں, تو پھر اب یہ بات, چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 منٹ والوں کا اگر آپ مثال دیں تو دن میں 15 منٹ بھی اللہ کے لیے, تو آپ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ پھر آپ مسلمان کیوں ہیں؟ پھر آپ نے کلمہ پڑھا ہی کیوں ہے؟ پھر آپ اسلام میں داخل ہی کیوں ہوئے ہیں؟ ہندو بھی صبح اٹھتے ہیں, وہ بھی اپنی آرتی شارتی کرتے ہیں, تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو یقین ان سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہونا بھی چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
کہ یہ اگر انسان یہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لے. میں کہتا ہوں چلو باجماعت نماز کا ٹائم لگا لیں, 5 نمازیں 1.5 گھنٹے میں ہوتی ہیں باجماعت, ایک اچھی نماز کی بات کر رہا ہوں, نارمل ہے, یہ بھی نارمل ہے. پرانے دور کی نمازیں تو 3-4 گھنٹے کی ہوتی تھی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو 15 منٹ سے 1.5 گھنٹہ ہے اللہ تعالیٰ نے ٹائم مختص کیا, آپ صرف یہ کام کر لیں پورا دن عبادت میں, صرف یہ کام کریں. آپ کا لکھا 24 گھنٹے. جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس نے آدھی رات کا قیام پایا, جس نے فجر کی نماز پڑھی باجماعت اس نے پوری رات کا قیام پا لیا. صرف عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے والے کا اجر و ثواب ہے ساری رات کا قیام. پھر آپ عصر مغرب پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی پوری زندگی عبادت میں گزر جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ جو آپ باب ہے میرے خیال میں یہ تو کئی جمعے بھی اگر پڑھائے جائیں ایک تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. میں سمرائز کرتا ہوں, نماز کے حوالے سے بات کر لیں. میں کہتا ہوں میں رسول اللہ کی تربیت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول, یہ دیکھیں یہ جبلی اور فطری تقاضے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں برائی کروں, یعنی میری رغبت ہے زنا کی طرف, میری رغبت ہے عورتوں کی طرف, یہ ایک نیچرل فطرت ہے, یہ اللہ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہوئی بلٹ ان ہے. یعنی اس صحابی رسول آ کے بھی اللہ کے رسول سے یہ بات کہہ رہا ہے تو لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ بیٹا میرے قریب آؤ. یہ ہے تربیت کا انداز کہ مارنا نہیں, چٹکنا نہیں. وسوسہ آ گیا, وسوسہ آیا, ذہن میں خیال آیا, سوال آیا, چپ کر جا, خاموش ہو جا, بے ادب, گستاخ, یہ نہیں کہنا. اس کو رسول اللہ نے قریب کیا, آپ نے بہت قریب کر لیا صحابہ کہتے ہیں, اور اس سے پوچھا اگر آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کوئی کام کرے ایسا تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر آپ کی پھپھو کے ساتھ, آپ کی خالہ کے ساتھ, آپ کی بہن کے ساتھ, تو اس نے کہا بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو کسی کے ساتھ کرے گا وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھپھو ہوگی. تو نوجوان کو بات سمجھ آ گئی. پھر یہاں تک محدود تربیت کا ایک انداز ہے لاجیکلی, عقلی اور منطقی طور پہ سمجھایا, بات سمجھ آ گئی. پھر اس کے بعد کا قریب آؤ اور اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور اس کی نگاہ کو اور اس کی شرم گاہ کو پاک کر. یعنی تربیت کا پہلا انداز یہ ہوتا ہے کہ عقلی دلائل کے ساتھ, منطقی دلائل کے ساتھ اصلاح کی جائے. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ عقلی اور منطقی دلائل, آج کل یہ بھی بڑا عجیب ہے, لاجیکلی جواب چاہیے, لاجک کافی نہیں ہے, اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی نظر کو اور دل کو صاف کر. اور پھر صحابہ بیان کرتے ہیں وہی نوجوان جس کو ہم مارنے کے لیے دوڑے تھے, وہ نوجوان کی نظر ایسی پاک صاف ہوگی کہ محلے میں چلتا تھا یا سڑکوں پہ چلتا تھا تو نظر نہیں تھا اٹھاتا. رسول اللہ کی دعا کا ایسا نتیجہ تھا. یہ ایک تربیت کا واقعہ. پھر دوسرا بیان اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں نرمی بھی کی ہے, بعض جگہ سختی بھی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف نرمی ہے, جہاں پہ سختی ہے نماز وغیرہ کے معاملات میں, یا بیٹا حسن ہے, آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہیں تو وہ صدقے کی کھجور کھانے لگے ہیں, رسول اللہ نے انگلی ڈال کے نکال لی ہے. یہ سختی ہے کہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقہ نہیں لگتا, بلکہ بچے کو, ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا ہاتھ اور کہا اپنی طرف کی سائڈ کا کھا. یعنی تربیت ایسے بھی ہوتی ہے کہ روک لیا جائے, ٹوک لیا جائے. اور دوسرا انداز یہ ہے کہ ایک بدو عرابی آ گیا مسجد النبوی کے اندر اور آ کے اس نے اس قضائے حاجت کی حاجت ہوئی, تو بدو تھا عرابی, ابھی شاعر سے کوئی عادت نہیں تھی, اس نے وہیں پہ قضائے حاجت کرنا شروع کر دیا. مسجد النبوی جیسی جگہ, آج کل آپ ذرا غور کریں یہ سینیریو ہماری کسی مسجد میں کوئی شخص آ کے کرے تو اس کا کیا اثر ہو. تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو رسول اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ, اس کو اس کے کام سے فارغ ہو جانے دیں. اب یہ بتائیں یہ تربیت کا کیسا انداز ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ پکیزہ جگہیں ہیں, یہ اللہ کی مسجدیں ہیں, یہ دھرتی کے اوپر مفہوم یہ ہے آپ کے سامنے. یعنی اس کو پھر عقلی اور منطقی دلائل سے سمجھایا کہ یہ دھرتی کی پشت کے اوپر سب سے پکیزہ اور طاہر جگہیں ہیں, تو یہاں پہ یہ کام کرتا ہے تو رک جا. تو پھر وہ رک گیا. کہنے کا مطلب ہے اس کے دماغ کے سارے اشکالات دور ہو گئے کہ واقعی کچھ چیزوں کا تقدس ہوتا ہے. تو یہ مختصر آپ سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے یہ انداز ہمیں سیرت کے اندر سے بہت زیادہ ویسے اس حوالے سے واقعات ہیں, لیکن یہ مختصر چند واقعات آپ کے سامنے رکھیں. اسکولس کے اندر ٹیچنگ اور پھر آج کل جس قسم کی ڈریسنگ کی جاتی ہے, کو ایجوکیشن, فرینڈ شپ, پھر یہ بات لو میرجز تک, زنا تک, اور پھر زنا کے بعد ڈرگس تک, ادھر تک معاملہ چلے جاتا ہے. اور یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ, کبھی لاہور میں, کبھی اسلام آباد میں, کبھی کراچی میں, مختلف شہروں میں. کون ذمہ دار ہے ایک ایسی ریاست, ایک ایسا ملک پاکستان جس کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ, اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں, رسپانسبل کون ہے؟
احمد بھائی پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ رسپانسبل ہم سب ہیں. ممبر و محراب بھی اس رسپانسبلٹی سے باہر نہیں ہے, والدین بھی باہر نہیں ہیں, اسکول ٹیچر بھی باہر نہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں کیوں ناکام ہو گئے کہ نکاح ایک ایسا پاکیزہ مبارک محترم رشتہ ہے کہ جس نکاح کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر جو پیغمبر ہے اس نے 10 سال خدمت کا مہر طے کیا ہے. 10 سال حضرت موسیٰ نے اپنے حق مہر جو طے کیا ہے وہ 10 سال خدمت تھی ایک نکاح کے لیے. حالانکہ نبیوں کی زندگی ہم سمجھتے ہیں ہماری لائف بڑی قیمتی ہے, ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, تو رسولوں کا وقت کتنا قیمتی ہوگا جن کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا. وہ رسول اور پیغمبر ایک نکاح کے حصول کے لیے 10 سال خدمت کا حق مہر طے کرتا ہے. یہ ہم بچوں کو بتانے سے عاجز آ گئے. اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں معاشرے میں زنا اور فحاشی اور یعنی اس کی کیا قباحت ہے. دوسرا اولو العزم پیغمبر جو ہے حضرت یوسف ہیں, وہ صرف اس برائی سے بچنے کے لیے ایک نبی نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کے حصول کے لیے 10 سال خدمت کر رہا ہے, اور دوسرا نبی یوسف اس برائی سے بچنے کے لیے 10 سال کے قریب جیل کاٹ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایسی برائی ہے کہ جس کا تصور ہی اتنا بھیانک ہے کہ حضرت مریم کے گھر بیٹا ہو رہا ہے. کون سا بیٹا؟ عیسیٰ جیسا, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی ہے, کلمۃ اللہ بھی ہے, بہت سے فضائل ہے. فرشتے نے آ کے بشارت دی. بیٹا کن کا ہے؟ بیٹا, اور پھر بیٹا کن کا, اور پھر جب بچہ جانے رہی ہیں تو الفاظ کیا کہتی ہے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش میں مر جاتی, کاش میں مر جاتی. یعنی وہ ان کے دماغ میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ میں بچہ اٹھا کے جب لے کے جاؤں گی بستی والوں کی طرف, وہ کہیں گے کہ نہ تیرا باپ برا تھا, نہ تیری بہن بری تھی, نہ بھائی, نہ کوئی بھی برا نہیں تھا, تو یہ کیا اٹھا لے. یعنی صرف سنگینی دیکھیں الزام کی, الزام کی سنگینی آپ امی عائشہ کے واقعے سے دیکھ لیں. امی عائشہ بے ہوش ہو کے گر پڑی جب ان کو پتہ لگا میرے پہ یہ الزام لگا ہے. تو ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی بہت بڑی برائی ہی نہیں سمجھا جاتا, بہت بڑی برائی ہی نہیں سمجھا جاتا. خاص طور پہ جو کو ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو کو ایجوکیشن یہ ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے کالجز کا ماحول ہے؟ میں کہتا ہوں جو جینڈر سیگریگیشن اسلام کا لا اور کلیہ ہے نا, اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہم بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گے. کو ایجوکیشن قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ درست عمل نہیں ہے, ہاں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت نے تعلیم حاصل نہیں کرنی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی اور علماء کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں, گویا یہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. ہرگز نہیں. ہماری تو اسلام کے اندر اولین ٹیچر امی عائشہ ہیں. امی عائشہ سے صحابہ نے نہیں پڑھا, امی عائشہ سے لوگ مسئلے نہیں تھے پوچھتے, امی عائشہ سے لوگ رہنمائی نہیں تھے لیتے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض جو شعبہ جات ایسے ہیں جہاں پہ عورتوں کی تعلیم لینا اسلام میں فرض ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا. یعنی عورت کا ڈاکٹر ہونا فرض ہے, بالکل, گائناکالوجسٹ ہونا فرض اس لیے کہ عورتوں کا پردہ ہی محفوظ نہیں رہے گا. ٹیچر ہونا فرض ہے, نرس ہونا فرض ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کا پردہ اگر یہ شعبے میں عورتیں نہیں ہوں گی محفوظ ہی نہیں رہ سکتا. گویا عورت کی تعلیم کی بات نہیں. ہاں, کو ایجوکیشن کے خلاف ہوں اور میں نہیں خلاف. یہ بات بھی لوگ سمجھتے ہیں مولوی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 غیر محرم ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. جس دین اور مذہب کے اندر عورت خوشبو لگا کے باہر جائے تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ ایسی ہے. کوئی عورت صرف اس نیت سے خوشبو لگا کے باہر جائے کہ اس کی خوشبو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے گی اور وہ میری طرف متوجہ ہوگا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسی ہے, یعنی بری عورت ہے. اس کو رسول اللہ نے بری عورت کہا, اگرچہ اس کے اوپر حد نہیں لگے گی. تو جس مذہب میں غیر محرم کو چھونے کے اوپر یہ وعیدیں ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے ماتھے کے اندر کیل ٹھوک دیا جائے, یعنی تو مار ہی جائے, تو اس سے پہلے ہاتھ نہ لگائے. جس دین کے اندر ایک بستر کے اوپر, ایک صوفے کے اوپر مرد عورت کٹھے بیٹھنے کے لیے وعیدیں ہیں, قیامت کے دن ان کے اوپر سانپ کو مسلط کیا جائے گا. تو اس دین میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن اس طرح مخلوط ماحول کے اندر گپیں لگ رہی ہیں اور ہنسی کھیل جاری ہے, یہ اسلام کا قطعاً کنسیپٹ نہیں ہے. یہی کم از کم ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم بہت سی تربیت اپنی کر لیں گے. کیا اسلام میں لو میرج کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ آج کل جس طرح نوجوان فون پہ باتیں کرتے ہیں, سوشل میڈیا باتیں کر کے اس کے بعد کہتے ہیں جناب ہم نے تو شادی کرنی ہے تو سب کچھ بعد میں حلال ہو جائے گا, تو اس بارے میں بھی تھوڑی رہنمائی احمد بھائی, لو میرج کے حوالے سے جو اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو ایک میں ایک اور ایڈیشن بھی ہو جائے. رسول اللہ کے پاس جب بھی ایسے معاملات آئے ہیں, رسول اللہ نے صحابی کو کہا آپ پہلے انہیں دیکھ لو. اس سے مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے. جی ہاں, رشتہ آ جائے تو پہلے دیکھ لو کہ یعنی تب ایک دفعہ دیکھنے کی اجازت ہے. یعنی چہرے 1 دفعہ یا 3 دفعہ, کئی لوگ 3 دفعہ کہتے ہیں, ایک ہی دفعہ دیکھنے کی اجازت ہے. یا کوئی لوگ تو اس کے بارے میں لطیفے بھی بناتے ہیں کہ ایک ہی نظر لمبی دیکھ لو. یعنی رسول اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اگر آپ نے جہاں نکاح کرنا اس کو دیکھ لینے کی اجازت موجود ہے. اس سے ہی ثابت ہوتا ہے
کہ برہنہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، چہرہ دیکھنے ہی کی اجازت ہے، اور اسلام میں چہرے کا پردہ. پھر دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو دل آپس میں محبت کریں ان کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. یہ صحیح حدیث ہے. یعنی محبت کرنے والوں کے دلوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی شہوانی جذبہ، انسان کو کوئی کزن کے بارے میں سنا، پسند آ گئی تو اس سے نکاح کرے. گپ شپ، آپس میں مخلوط، ملنا جلنا اس بنیاد کے اوپر کہ میں نے مستقبل میں اس سے شادی کر لینی ہے، یہ حرام ہے. ہاں 100% حرام ہے. بین اسی طرح غیر محرم ہے. بلکہ آپ چند چیزیں تو ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو غلط العام ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں چچی کا پردہ نہیں ہے، خالو کا پردہ نہیں ہے، پھپھا کا پردہ نہیں ہے، دیور کا پردہ نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ دیور تو موت ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ کا فرمان سچا ہے یا ہمارا مزاج؟ آپ دیکھیں جب پردے کا حکم نازل ہوا، لوگ کہتے ہیں جی آنکھ کا پردہ. یہ ہمارے معاشرے میں بڑی عام باتیں ستی. آنکھ کا پردہ جی، دل میں پردہ ہوتا ہے جی، یہ مولویوں نے باتیں بنائی ہیں. مولویوں نے باتیں نہیں بنائی ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کائنات کے اندر جب پردے کا حکم زمین کے اوپر نازل ہوا تو کائنات کے سب سے افضل عورتوں نے کائنات کے سب سے افضل مردوں سے پردہ کیا. ان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی امہات المومنین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، احمد بھائی امہات المومنین کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہماری مائیں ہیں. اگر ان کے لیے پردہ امت سے، تو پیچھے پھر نظر کا پردہ کی بات کا کنسیپٹ کہاں رہ گیا؟ تو لو میرج جو ہے، جہاں تک اسلامی شریعت میں اجازت ہے، اگر کوئی پسند آ جائے اس سے نکاح کا پیغام دینا چاہیے، لیکن اس سے افیئر چلانا، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا صریحاً حرام ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے علماء نے فرقہ واریت کے چکر میں لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کو؟ اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس فلسفے میں 50% سچائی ہو سکتی ہے، مکمل نہیں ہے. ہاں 50% جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ بعض علماء ایسے ہوتے ہیں، میں تو ان کو جہلاء ہی کہتا ہوں، جو جید علماء ہیں وہ تو کسی بھی مسلک کے ہوں، ان کی بات وہ اس میں شامل نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اگر انسان ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ لے گا، ڈائریکٹ احادیث پڑھ لے گا تو گمراہ ہو جائے گا. ہدی للناس ہے قرآن پاک، گمراہی کے لیے نہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. اور یہ جو کنسیپٹ ہے کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے 14 علوم ضروری ہیں، یہ کنسیپٹ بھی معاشرے میں غلط ہے. ہاں اس کا دوسرا پہلو ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ از خود کرنے کے لیے 14 علوم ہونے چاہیے. یعنی اگر ایک بندے نے خود ترجمہ کرنا ہے اس کو تو 14 علوم کا ماہر ہونا چاہیے ہی. لیکن ایک بندے نے صرف اردو ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے اس کو صرف اردو آنی چاہیے. یہ کتاب ہی ہے. ہاں یہ کتاب ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کو اس وقت تک کوئی بندہ اس کو پڑھ کے گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس نیت سے نہ پڑھے کہ میں نے اپنی مرضی کے مسائل اخذ کرنے اور باقی کچھ نہیں دیکھنا. جو بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا رہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو فرقہ وریت کا ایک نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ ہر عالم دین نے جو اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے فرقوں کی طرف بلایا، جس کی وجہ واقعی نوجوانوں میں انتشار پھیلا. اگر ہر عالم دین، ہر مسلک کا عالم دین نوجوانوں کو اجماعی اور مشترکات کے اوپر بلائے، مثلا ہر مسلک کا عالم کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، اللہ رسول کی مانو، تو میں سمجھتا ہوں امت کے اندر بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اگر آپ لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا شروع کر دیں گے، احادیث کی طرف بلانا شروع کر دیں گے، اختلاف کم ہوں گے. اور پھر اگر آپ غور کریں احمد بھائی، تو اسلام کے اندر ہر فرقے کے اندر، میں تو کہتا ہوں دیگر مذاہب کے ساتھ بھی مشترکات بہت زیادہ ہیں. مثلا بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ہر فرقے میں پردہ شریعت ہے. بے حیائی کی اجازت نہیں ہے، شراب حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے. آپ جتنے معاشرتی معاملات دیکھیں گے، ڈکیتی، زنا، شراب، یہ سب فرقوں میں متفقن علیہ ہیں. تو نوجوانوں کا یہ جو آرگیومنٹ ہے نا، یہ میں کہتا ہوں 50% درست ہے، 50% غلط ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہم نماز کیوں پڑھیں، وہ فلاں کے پیچھے تو پڑھتا نہیں، وہ فلاں کے پیچھے تو پڑھتا نہیں. بھائی جن معاملات میں ہم متفق ہیں اب وہ تو پہلے چھوڑو. بے حیائی کے اوپر تو علماء کا اتفاق ہے، زنا کے خلاف اتفاق ہے، غیبت کے آپ وہ تو کرتے ہی نہیں. تو آپ جو جن میں اختلاف ہے، اختلاف ہوتا کہ اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بات احمد بھائی اس میں وسعت نظری اس طرح ہونی چاہیے کہ اختلاف صرف 2 چیزوں میں ہوتا ہے ہر فرقے میں. ایک ہوتا ہے عبادات کی ادائیگی کے طریقے میں، اور ایک بات ہوتی ہے عقائد میں. بس ہر بندے کا عقیدہ کچھ مختلف ہوتا ہے اور عبادات کی ادائیگی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ورنہ جو اسلام کے بنیادی احکام ہیں، 5 اراکین ہیں، ایمانیات ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اس میں بتائیے کسی فرقے نے یہ کہا 5 نہیں 3 ہیں. بالکل. تو پھر اس کا مطلب یہ بیسیکلی بہانے بنائے، یہ بہانے بازی ہوتی ہے. اس لیے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 5 نمازیں شریعت میں آپ 5 پڑھیں. اس کے اوپر تو اتفاق ہے، 30 روزوں کے اوپر اتفاق ہے، وہ تو پڑھ لیں، وہ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا.
اسکولس کے اندر اگین اسکولس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں, انگزائٹی, بے چینی, اور پھر یہی لو میرج میں ناکامی, اس قسم کے معاملات, اور پھر خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے ڈپریشن کا؟ اور اس کے لیے قوالی بھی سنی جاتی ہے, قوالی کا اہتمام کیا جاتا ہے. ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, بے چینی کا علاج کیا ہے مختصر؟ بنیادی طور پہ احمد بھائی جو اس سوال کے اندر آپ نے 2 سوالات کیے. پہلی بات جو آپ نے قوالی کی ہے, میں اس کا جواب پہلے دیتا ہوں. ایک مرتبہ غامدی صاحب کے ساتھ میرا ٹی وی پہ پروگرام ہو گیا, میں نے متعدد قرآن پاک کی آیات پڑھی, انہوں نے کہا یہ صحابہ کی تفسیر ہیں, آپ حدیث پیش کریں. تو میں نے ان کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھی کہ میری امت کے بعد لوگ موسیقی کو حلال کریں گے. اب مجھے بتائیے, موسیقی کو حلال کریں گے اور شراب کو حلال کریں گے اور ریشم کو حلال کریں گے, اس حدیث سے کیا یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے حرام ہے؟ بالکل حرام ہے تو حلال کریں گے, اگر پہلے سے حلال ہوتی تو پھر کیا؟ تو غامدی صاحب بھی خاموش ہو گئے. وہ ابھی چیلنج کر رہے تھے کہ میرے سامنے کوئی ایسی ایک نص پڑھیں جس میں موسیقی حرام ہے. تو میں نے ان کے سامنے یہ پڑھی تو وہ بھی جواب نہیں دے سکے, اور یہ بات ماننے پہ مجبور ہو گئے ہاں یہ حدیث صحیح ہے, کیونکہ بخاری کی تھی. ورنہ تو انکار حدیث کا فتنہ بہت بڑا ہے, وہ ہر حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں. اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اب اس حدیث کے بعد انسان یہ سوچے موسیقی جائز ہے یا موسیقی کی کوئی قسم جائز ہے, تو یہ عقل کے اوپر ماتم ہی ہے. نہیں, اور پھر شام بیس کے اندر یہ ہے کہ موسیقی اب جب بھی کوئی قوالی کا بندوبست ہوتا ہے نا, تو پہلے آ کے وہ اللہ میوزک کے ساتھ, اور یہ اس سے بڑی گستاخی ہے. یعنی ایک حرام چیز کے اوپر, یعنی جس دین کے اندر رسول خدا کو موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا, جس دین میں گھنٹی کی آواز کو شیطان کی آواز قرار دیا گیا, جس دین کے اندر بانسری کی آواز سن کے رسول اللہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں, اور دف کے علاوہ کوبا, کنین یعنی ڈھول, ستار, ہر ایک کو رسول اللہ نے نام لے کے حرام قرار دیا. اس دین کے اندر اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کا نام موسیقی کے, ہمارے یہاں پہ معاشرے میں بہت سی غلط العام باتیں بھی ہیں, حتیٰ کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی گدی ہے, اس کے پیر نے یہاں تک احمد بھائی کہہ دیا کہ ڈھول بجاؤ. اس سے پوچھا آپ کے پاس ڈھول بجانے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ معاذ اللہ ڈھول بجا رہے تھے. بھائی تیرا خواب, اور اس پہ یقین کر جاتے ہیں. یقین, میں کہتا ہوں یہ جو قوالی ہے یہ کیا موسیقی کی قسم نہیں ہے؟ موسیقی کے آلات حرام ہیں, رسول اللہ نے کہا, یہی تو کہا کہ بعد حلال. اچھا پھر یہ ایک بات بتاؤں, جو بندہ حرام کو حلال کر لیتا ہے نا, اس کی اصلاح کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے حرام کو حرام سمجھ کے کرنا, ایک ہوتا ہے اس کو حلال بنا لینا. جب تک آپ حرام کو حرام سمجھتے رہیں گے آپ کی اصلاح کی گنجائش ہے. مثلا آپ ایک چیز کو حرام سمجھ رہے ہیں, چاہے آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, آپ کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں ضمیر جاگ سکتا ہے کہ یار یہ حرام ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. جس کو آپ حرام سمجھ ہی نہیں رہے, آپ حلال سمجھ رہے ہیں, اس پہ توبہ کی توفیق بھی اللہ رب العزت چھین لیتا ہے. تو جہاں تک بات ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کی, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوالی سے یا موسیقی سے دور ہوگی, تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, روح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں نا, وہ حرام کاموں سے ان کے اندر افاقہ نہیں ہوتا. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک آدمی سفر سے ہے, سفر والے کی دعا قبول ہوتی ہے, اور اس کے کپڑے گرد آلود ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں, اور وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا, خانہ کعبہ میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مسافر کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور کہتا ہے یا رب یا رب. یہ یا رب ایک اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اس نام سے تو کافر بھی پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. بلکہ ابلیس کا واقعہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ ابلیس نے بھی اللہ سے جب مہلت مانگی تھی قیامت تک کی, تو رب کہہ کے پکارا تھا کہ پھر اے رب مجھے مہلت دے دے. تو کہنے کا مطلب یہ اتنی بڑی صفات ہے. اگر وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو کے یا رب کہہ رہا ہے, بیت اللہ میں موجود ہے, مسافر ہے, یعنی ساری دعا کی قبولیت کی شرائط موجود ہیں, اور وہ دعا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا اگر اس کا کھانا پینا حرام کا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ کھانا پینا حرام سے اگر دعا قبول نہیں ہوتی, تو حرام موسیقی سننے سے روح کی غذا, روح کو سکون مل سکتا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح کی ٹینشن, انگزائٹی کی جتنی بھی نوجوانوں میں یہ مرض جو آپ نے خودکشی کا بھی کہا ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے استغفر اللہ کی طرف آئیں, لا حول ولا قوت الا باللہ کی طرف آئیں, قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آئیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے, اللہ کے کلام کے اندر آپ کو روحانیت نہیں لگ رہی, اور اللہ کے کلام سے اگر آپ کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی, تو موسیقی سے بھی آپ کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن ہشام بھائی اس کے اندر اللہ کا ہی کلام ہے, اور اس کے اندر میوزک کو بیسکلی لنک کیا گیا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے, میوزک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ ٹچ آ جائے, باقی تو اللہ کا نام ہی آگے لیا جا رہا ہے. اللہ یہ دیکھیں نا, اس قسم حلال, مجھے میں آپ کو, اور بیچ میں یقین کریں حدیث ٹائپ بھی اس طرح کی چیزیں, اور نبی نے یہ کہا تھا, اور پھر اس طرح میں اس طرح آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ہے, اس میں چند قطرے ناپاکی کے, یا مثال دے رہا ہوں, پیشاب کے ڈال دیں,
دودھ پاک رہے گا. حرام. تو حرام حلال کی مکسنگ جہاں پہ ہوتی ہے نا, حرام چھوٹی کوانٹٹی میں بھی ہو وہ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے. مثلاً ایک بندہ ہے, اس نے 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کیے ہیں. اب یہ کوئی موسیقی تو نہیں, سجدہ تو نماز کا حصہ ہے, وہ 3 سجدے ہی کر رہا ہے, نماز نہیں ہوگی وہ. اب مجھے بتائیں اگر نیکی کے کام سے بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے تو آپ نیکی کے کام کے اندر حرام کو مکس کر کے موسیقی کو ڈال کے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر, یہ تو بڑی افسوس. قوالی کی کوئی گنجائش اسلام میں موسیقی کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھنے والے بھی تالیاں اور سیٹیوں کو عبادت سمجھتے تھے, یعنی قوالی کو عبادت سمجھنا یہ جہالت کی بات ہے. ہشام بھائی بہت بہت شکریہ. بہت ساری چیزیں ایسی میرے مائنڈ میں بھی تھیں جو کلیئر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے بہت وقت دیا. ہشام الہی ظہیر صاحب اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ نگہبان.